آج میں کیفی اعظمی کی ایک بہت مشہور نظم عورت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خیال ہے کہ یہ نظم آج سے تقریباً 60-70 برس پہلے لکھی گئی تھی، اور اس وقت جو سماج میں عورت کا تصور تھا اور جو آج ہے، ظاہر ہے آج سے نہایت مختلف رہا ہوگا اس زمانے میں۔ یہ وہ زمانے کی نظم ہے، اور ایک محفل میں جب یہ سنا رہے تھے تب کیا ہوا، ایک الگ دلچسپ واقعہ ہے یہ، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے نظم سن لیتے ہیں کہ اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، تیرے قدموں میں ہے فردوس تمدن کی بہار، تیری نظروں پہ ہے تہذیب و ترقی کا مدار، تیری آغوش میں ہے گہوارے نفس و کردار، تاب کے گرد تیرے وہم تعین کا حصار، کون کر مجلس خلوت سے نکلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ یہ اس بند میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے قدموں میں فردوس تمدن، جو کچھ بھی کلچرل جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ سب تمہارے قدموں میں ہے، اس کی جنت جو ہے وہ تمہارے قدموں میں ہے، تیرے قدموں میں ہے فردوس تمدن کی بہار، تیری نظروں پہ ہے تہذیب و ترقی کا مدار۔ کوئی سماج کتنا ترقی یافتہ یا کتنا پچھڑا ہوا ہے، یہ ناپنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہاں کی عورتیں کس حال میں جی رہی ہیں، وہی بتا دیتی ہیں کہ کوئی تہذیب کس قدر وہ پھل پھول رہی ہے یا مٹتی جا رہی ہے۔ تیری نظروں پہ ہے تہذیب و ترقی کا مدار، تیری آغوش میں ہے گہوارے نفس و کردار۔ جب تمہاری گود میں کوئی بچہ پلتا ہے تو اس کے کردار کی بھی تشکیل ہوتی ہے، اس کی انسانیت ایز انسان بھی اس کی پرورش ہوتی ہے۔ تو تیری آغوش میں ہے گہوارے نفس و کردار، تاب کے گرد تیرے وہم تعین کا حصار۔ جب تک کہ تیرے گرد تیرے چاروں طرف وہم کا حصار، ایک کہتے ہیں کہ ایک دیوار تمہاری چاروں طرف، قید خانہ ایک طرح سے تمہارے گرد کھینچ دیا گیا ہے، کچھ اس میں وہم میں شامل ہے اور کچھ یہ ہے تمہاری حدود مقرر کر دیے گئے ہیں کہ تم اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتی، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ جو ایک حصار، ایک فصیل کھینچ دی گئی ہے، یہ تمہاری شخصیت کو کبھی نکھرنے نہیں دے گی، تمہیں کبھی سنورنے نہیں دے گی۔ تاب کے گرد تیرے وہم تعین کا حصار، کون کر مجلس خلوت سے نکلنا ہے تجھے۔ تو جو خلوت میں ہے ابھی، وہ مجلس خلوت جو تم نے سجا رکھی اپنی اکیلی ذات سے، وہاں سے نکلنا ہے تجھے۔ تب آگے بتاؤں گا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ کون کر مجلس خلوت سے نکلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ یہ ایک نیا تصور تھا اس زمانے میں کہ ایک مرد کہہ رہا ہے اپنے ساتھ چلنے کے لیے، نہ تو وہ اسے دیوی بنا کر اس کی پرستش کر رہا ہے، اور نہ ہی اس کا حسن و جمال کی تعریف میں، لب و رخسار کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہا ہے، بلکہ اسے برابری کا درجہ دیتے ہوئے خود اپنے ساتھ چلنے کی بات وہ کر رہا ہے کہ اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ تو کہ بے جان کھلونوں سے بہل جاتی ہے، تب تپتی سانسوں کے حرارت سے پگھل جاتی ہے، پاؤں جس راہ پہ رکھتی ہے پھسل جاتی ہے، بن کے سیما بھر ایک سانچے میں ڈھل جاتی ہے، زشت کے آہنی سانچے میں بھی ڈھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ بچپن میں جب لڑکیاں کھلونوں سے کھیلتی ہیں، گڑیوں سے کھیلتی ہیں، تو وہ بے جان کھلونے سے بھی بہل جاتی ہیں، اور جب عین جوانی میں کوئی تپتی سانس لے کر اس کے پاس آتا ہے تو اس میں بھی پگھل جاتی ہے، پاؤں جس راہ پہ رکھتی ہے پھسل جاتی۔ پھر اس زمانے میں جو وہ فیصلے لیتی ہے وہ اکثر غلط ہوتا ہے وہ، اور بن کے سیما بھر ایک سانچے میں ڈھل جاتی۔ پارے کے معنی جس سانچے میں ڈھالی جائے وہ تم ڈھل جاتی ہو، لیکن اب زشت کی آہنی سانچے میں، لوہے کے سانچے میں، زندگی کے لوہے کے سانچے میں تجھے ڈھلنا ہوگا۔ وہ کافی نہیں ہے جس طرح تم ابھی تک جیتی آئی ہو، زشت کی آہنی سانچے میں بھی ڈھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ اسے کمزوریاں بتائی جا رہی ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کمیاں، کیا کیا کمزوری، پھر اسے مضبوط کرنے کی راہ بھی دکھائی جا رہی ہے۔ زشت کی آہنی سانچے میں بھی ڈھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، اڑنے کھلنے میں ہے نکھت غم گیسو میں نہیں، جنت کور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ زندگی کے جو ہے وہ صبر میں نہیں ہے، زندگی جہد میں ہے، جد و جہد، اسٹرگل۔
زندگی جہد میں صبر کے قابو میں نہیں، کہ صبر کر لیا، کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی بھی دکھ آیا، کوئی بھی غم آیا، صبر کر لیا، اس طرح زندگی نہیں گزرتی۔ زندگی جہد میں ہے، اسٹرگل کرنا ہوگا، تمہیں لڑنا ہوگا، جد و جہد کرنی ہوگی۔ زندگی جہد میں ہے، صبر کے قابو میں نہیں، نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں۔ یہ ہستی کی جو نبض ہے، وہ اس کا لہو جو ہے وہ کانپتے آنسوؤں میں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں، اڑنے کھلنے میں ہے نکھت خم گیسو میں نہیں۔ پھول کی خوشبو دراصل اس کے اڑ جانے اور اس سے پھیل جانے، اڑ جانے اور اسے کھلنے میں ہے۔ نکھت جو وہ پھول اگر کوئی کھلتا ہے، اس کی خوشبو کی شان یہ ہے کہ وہ اڑے اور وہ پھیلے چاروں طرف۔ اڑنے کھلنے میں ہے نکھت خم گیسو میں نہیں۔ وہ جو تمہارے زلف میں، تمہارے گیسو میں جو خم ہے، اس میں وہ خوشبو کافی نہیں ہے۔ اڑنے کھلنے میں ہے نکھت خم گیسو میں نہیں۔ جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک مرد مل جائے جس کے پہلو ہمیں جنت مل جائے، یہ کافی نہیں ہے۔ جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں۔ اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، زندگی کے آزاد راہوں پر بھی تجھے مچلنا ہے۔ اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ گوشہ گوشہ میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے، گوشہ گوشہ میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے، فرض کا بھیس بدلتی ہے قضا تیرے لیے، کہہ رہے تیری ہر ایک نرم ادا تیرے لیے، زہر ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے، رت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ ہر طرف تیرے لیے چتائیں سجائی جا رہی ہیں، ہر طرف تیرے لیے چتائیں تیار ہیں۔ مرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم تو ستی کر دی جاتی تھی جب تمہارا شوہر مر جاتا تھا، جس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا تھا، کوئی قصور نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ تم زندہ جلا دی جاتی تھی۔ تو گوشے گوشے میں، کونے کونے میں ہے، ہر طرف ہے یہ، اور آج بھی جلائی جا رہی۔ گوشے گوشے میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے، فرض کا بھیس بدلتی ہے قضا تیرے لیے، جو تیرے اوپر فرض بنا کر تھوپ دیا گیا ہے جن فرائض کو، وہ دراصل قضا ہے تیرے لیے، تیری موت ہے وہ۔ قرض کا بھیس بدلتی ہے قضا تیرے لیے، کہہ رہے تیری ہر ایک نرم ادا تیرے لیے۔ تمہارے اندر جو نرمی ہے، جو نرم ادائیں ہیں تمہاری، جو دل نوازی ہے، وہ دراصل قہر ہے تمہارے لیے۔ سامنے والے کے لیے دلچسپی کا سامان ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے لیے قہر ہے۔ زہر ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے، یہ دنیا کی ہوا تیرے لیے موافق نہیں ہے، اس میں زہر بھرا ہوا ہے تیرے لیے۔ رت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے اگر پھلنا پھولنا ہے تو تجھے رت بدلنی ہوگی، اس موسم کو بدلنا ہوگا کہ زہر ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے، رت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ اب تک تاریخ نے تیری ہستی کی قدر نہیں جانی، صحیح قدر و قیمت تیری نہیں لگ پائی ابھی تک، اور تجھ میں تو شعلے بھی پنپتے ہیں، صرف اشک فشانی نہیں ہے کہ مصیبت آئی تو آنسو بہا لیا۔ تو حقیقت ہے، تو دلچسپ کہانی ہی نہیں، صرف تمہارے ذات سے وابستہ جتنی زندہ کہانی جو داستانیں گڑھی گئی ہیں، تو وہ تیری حقیقت وہ نہیں ہے، تو ایک حقیقت ہے جو کچھ اور ہے۔ تیری ہستی بھی ایک چیز جوانی ہی نہیں، شاعروں نے جو تیری جوانی پر ایک سے ایک وہ چیزیں کہہ ڈالی اور پوری بیاض لکھ ڈالی، اس نے تیری وہ اس کے ہٹ کر کے بھی تیری ایک ہستی ہے، اس کے سوا بھی تیری ایک ہستی ہے۔ تیری ہستی بھی ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ توڑ کر رسم کا بت بند قدامت سے نکل، ذوف عشرت سے نکل، وہم نزاکت سے نکل، نفس کے کھینچے ہوئے حلقہ عظمت سے نکل، قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل، راہ کا خار ہی کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ یہ جو رسموں کا جو بت تمہارے گرد جو پیوستہ کر دیے گئے ہیں، تمہارے جو نصب کر دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ رسمیں ہیں تمہاری، اور بند قدامت جو برسوں سے صدیوں سے جو قدامت پرستی جو چلی آ رہی ہے اس میں تمہیں قید کر دیا گیا ہے، تو توڑ کر رسم کا بت بند قدامت سے نکل، ذوف عشرت سے نکل۔ یہ جو تمہیں آرام کی زندگی مل جاتی ہے، گھریلو زندگی، گھر کی چار دیواری میں تمہیں جو عشرت کی زندگی مل جاتی ہے، وہ جو تمہیں ذوف تمہاری کمزوری بن گئی ہے، اس سے نکلنا ہوگا۔ ذوف عشرت سے نکل، وہم نزاکت سے نکل۔ تو یہ شاعروں نے کیا کیا تمہاری نزاکت کو لے کے کیسے کیسے حربے استعمال کیے ہیں، کیسے کیسے الفاظ انہوں نے ایجاد کیے ہیں، اور کیسے کیسے تمہاری نزاکتوں کا بیان کیا ہے۔ وہ جو وہم کا ایک جال بنا گیا ہے تمہاری طرف، ان نزاکت سے وہم سے نکل،
تو وہ نہیں ہے جو تجھے شاعروں نے جس مقام پہ تجھے رکھ دیا ہے، وہ مقام تمہارا نہیں۔ ذوف عشرت سے نکل، وہم نزاکت سے نکل، نفس کے کھینچے ہوئے حلقہ عظمت سے نکل۔ اور جو لوگوں نے تمہارے گرد جو عظمت کا ایک حلقہ، ایک دائرہ کھینچ دیا ہے، اس سے بھی نکل، اور قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل۔ تمہاری سب سے بڑی مجبوری، تمہاری فطرت کا جو ایک حصہ ہے کہ محبت اتنی ہے تمہارے اندر، چاہے وہ ماں باپ کی ہو، بچوں کی ہو، بھائی کی ہو، شوہر کی ہو، کسی کی بھی ہو، اگر یہ قید بن رہی ہے محبت تمہارے لیے، تو قید سے نکلنا ہوگا تمہیں۔ قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل، راہ کا خار ہی کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے۔ صرف راستے کے کانٹوں کو ہی نہیں، پھول بھی اگر آئے تمہارے راستے میں تو اسے بھی کچلنا ہوگا۔ اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ تو فلاطون ارسطو ہے، تو زہرا پروین، تیرے قبضے میں ہے گردوں تیری ٹھوکر میں زمین۔ ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدر سے جبیں، میں بھی رکنے کا نہیں، وقت بھی رکنے کا نہیں، لڑکھڑائے گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے۔ اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ تجھ میں فلاطون ارسطو کے فلسفے بھی ہے، ایسا نہیں جو تمہیں کم عقل کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ کم عقل، ایسا نہیں ہے۔ فلاطون اور ارسطو کے دماغ بھی ہے تمہارے پاس۔ تو زہرہ پرویں بھی ہے، تیرے قبضے میں ہے گردوں، آسمان بھی تیرے قبضے میں ہے، ٹھوکر میں زمین ہے، تیری ٹھوکر میں زمین ہے۔ ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدر سے جبیں، تو جو اپنا اپنی جبیں تو نے جو مقدر کے پاؤں پہ رکھ دیا ہے، وہاں سے اپنی جبیں اٹھا، سجدے سے اٹھ ذرا، مقدر کے سوا بھی کچھ اور تلاش کر۔ ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدر سے جبیں، میں بھی رکنے کا نہیں، وقت بھی رکنے کا نہیں، نہ میں رکنے والا ہوں نہ وقت تھمنے والا ہے، لڑ کھڑائے گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے۔ اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ یہ تھی نظم کیفی اعظمی کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عالم شباب تھا کیفی اعظمی پر، دیکھنے میں بھی کسی ماڈل سے کم نہیں تھے وہ، اور مردانہ وجاہت کا ایک مکمل پیکر۔ ایک بزم میں یہ نظم سنا رہے تھے، تو وہاں پردہ نشینوں پر کیا گزری وہ تو اتنا نہیں پتہ مجھے، لیکن ایک ایسی پردہ نشین تھی اس محفل میں، اس بزم میں، کہ ان پر جو بجلی گری تو زلیخا کی زلیخائی کو بھی وہ شرمندہ کر گئی۔ اس محفل کے برخاست ہوتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں شادی کروں گی تو کیفی اعظمی سے، ورنہ میں نہیں کروں گی۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ایسے ارادے تو کتنے دلوں میں پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن کسی نے زبان پہ نہیں لایا۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میری شادی اگر ہوگی تو کیفی اعظمی سے، ان کی منگنی آلریڈی ہو چکی تھی اور اب چند دنوں میں بارات آنے والی تھی۔ اب جب گھر والوں نے یہ سنا تو سمجھا کہ بھئی موسمی بخار ہے، جتنی تیزی میں چڑھا ہے اتر آئے گا، لیکن یہ موسمی بخار نہیں تھا، یہ ایک ہائی انفیکشن تھا یہ، اور وہ پھر مزید ہو گئی۔ آخر میں ان کے والد صاحب نے ایک تجویز رکھی کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں بمبئی لے چلتا ہوں جہاں وہ کیفی رہتے ہیں، تم ان کا رہن سہن، طرز زندگی، لائف اسٹائل دیکھ لو، اگر تمہیں پھر بھی لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو پھر فیصلے بدل جائیں گے۔ انہیں لے کر کے وہ بمبئی گئے، تو وہاں جو شاعروں کا جیسا ہوتا ہے کمرہ، اور وہ بجھی ہوئی سگریٹ اور اسٹریز، بکھری ہوئی کتابیں اور کاغذ جو ہوتا ہے، وہ بے پرواہی کا عالم، وہاں وہ گئی، انہیں ایک مداح کہہ کے ملوایا گیا۔ خود یہ بھی جو گئی تھی ملنے کے لیے، وہ بھی چند آفتاب چند ماہتاب تھی، ایسی نہیں تھی کہ ہاں انہیں بھی کوئی نظر انداز کر سکے۔ وہاں سے ملاقات کے بعد جب ان کے والد صاحب نے پوچھا کہ ہاں اب حتمی طور پہ بتاؤ، اب مجھے فائنل فیصلہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ، تم نے زندگی دیکھ لی اس کی، کس طرح جیتا ہے وہ۔ بھئی ایسا ہے کہ کسی فلم میں 2-4 گانے لکھنے کو مل گئے تو پیسے مل گئے، ورنہ پھر اللہ اللہ خیر سر۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ کیفی مٹی بھی اٹھا رہے ہوتے، اینٹیں بھی اٹھا رہی ہوتی، تو بھی میں شادی اسی سے کرتی۔ ان کا نام تھا شوکت، جو بعد میں شوکت اعظمی بنی۔ آخر کو مجبوراً ان کا نکاح ان کے ساتھ کرانا پڑا، کیفی اعظمی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، پھر وہ شوکت سے شوکت اعظمی ہو گئیں، اور وہ کافی وہ بھی دبدبے والی ایک خاتون گزری ہیں وہ۔ آپ نے امراؤ جان میں خانم کے رول میں انہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ تھی کہانی اس نظم کے ساتھ۔ آپ کو یہ نظم کیسی لگی آپ اور ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔